تھنک کہ اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون چلے کیریئر بنانا چاہتی ہیں تو آپ کے نزدیک سم آف دی بیسٹ پروفیشنز اینڈ واٹ آر سم آف دا بیسٹ تھنگز, یا ڈگری کی بات اگر میں کروں, کس طرح سے ایک بچی کو, یعنی اے لیول اس نے کر لیا, او لیول کر لیا, اب آگے اس نے کچھ کرنا ہے, تو آپ کے نزدیک وہ 4-5 پروفیشنز کیا ہیں؟ پہلے میں آپ کی اس بات کی طرف کو دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ ہیراسمنٹ, آپ نے تو خیر اس کو ایک فینومینن کی طرح سے دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم خواتین کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی. جو ہیراسمنٹ ہے نا, اور جو سیکشل ابیوز ہے, اس کو ہم کئی دفعہ ہم خواتین سمجھتی نہیں ہیں, لیکن مردوں کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, بیٹوں کو بھی سمجھ آتی ہے, بھائیوں کو بھی سمجھ آتی ہے, باپوں کو بھی سمجھ آتی ہے. یہی وجہ ہے کئی دفعہ بیٹے بھائی باپ کوئی بات کرتے ہیں تو بہت غصہ چڑھتا ہے, اب آپ ابو ایسے کہہ رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے نا وغیرہ. ایسا نہیں, ایسا ہی ہے. جو مینٹالٹی ایٹ ورک دیئر ہے نا, اس کا مردوں کو پتہ چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ون آف دی ریزن جس کی وجہ سے مرد اپنی عورتوں کو اجازت دینے کے باوجود اپریہنسو ہوتے ہیں, وہ یہ ریزن ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ سیف نہیں ہے. اور یہ جو ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے عورت کی عزت کا جو محافظ ہے اس کو مرد کو بنایا ہے. یہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے شادی کے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اتنی بڑی بات ہے. میں نے بہت دیر اس چیز کو بیوقوفی میں ڈیفائی کیا ہے, لیکن جب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو جب دیکھا اسی ماشاءاللہ پروٹیکٹیو اس کے ساتھ, تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ریویو کرو اپنی سوچ کو. اور یہ اٹ از دیئر, ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری بات ہے, اب آئیے ان پروفیشنز کی طرف جو کہ ایکوائر کرنے کے ساتھ ہماری حدود نہیں کٹتی. اگر تو کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے اچھی سوچ کی گورنمنٹ دے دے جو اپنے لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے, تو خواتین کی بے انتہا ضرورت ہے. میڈیکل کے شعبے میں ہم میں سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, ہمیں واقعی کمیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ خواتین چاہیے. اور اسی طرح تعلیم کے شعبے میں جو خاص طور پہ جو ہائی اسکول تک جو ہے 93% خواتین جو ہے وہ سکسیزفل ہے ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں. اس کے لیے ہمیں خواتین چاہیے, اور ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ہے نالج اور انفارمیشن پہ ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوسچن صرف ایک ہے, پہلے چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیں, اس کے بعد جتنی چاہے محنت لے. میں آپ کو بتاؤں, دوسرے سارے مسئلے اس کے بعد آئیں گے. ڈے کیئر سینٹرز بھی بن جائیں گے. سعودی عرب میں اب یہ ہے کہ جب خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو سعودی عرب میں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں, حتیٰ کہ اسکولز میں, کیونکہ وہاں کا جو کنزرویٹو معاشرہ ہے اس میں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں. باقاعدہ اسکولز کے اندر ڈے کیئر سینٹرز ہیں, طالبات بھی اپنے بچے لے آتی ہیں جیسے کہ سارے ٹیچرز لے آتے ہیں. تو دس از سچ اے پرفیکٹ سیٹنگ. اب وہی بات ہے کہ یورپ کو جب فالو کرنا تو یورپ یہ کام کر رہا ہے, وہ تو ناجائز بچوں کے لیے کرتا ہے نا. تو ہم تو یہ جائز طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں, ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن کردار جو ہے نا وہ ایک دفعہ ہاتھ سے چلا جائے تو پھر اس کا وہ نہیں نکلتا, اور یہ ڈیمیجز جو ہے نا یہ ریپیئربل نہیں ہے. تو یہ اگر کر لیا جائے تو ٹیچنگ کے شعبے میں سمجھتی ہوں, اچھا کسی عورت کا بہت ہی ماشاءاللہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہے, اکنامکس کی پلاننگ میں بھی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اگین جہاں پہ پھر مردوں کے ساتھ انٹریکشن آ جاتی ہے پھر ہم ایک دم ریجڈ ہو جائیں گے. ہم نہیں اس وقت بڑے فائدوں کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. اچھا کئی خواتین کے پاس عجیب بات ہے, فزیکل جو ہے نا اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگین ہمارے رولز وہی رہیں گے, فیملی فرسٹ, اور دوسری بات ہے حجاب سیکنڈ, فیملی سب سے پہلے. یہ بلکہ ٹھہر جائیے, حجاب کو پہلے کہہ دیں کیونکہ وہ پہلی اوبلیگیشن ہے, فیملی کمز آفٹر. یہ دو چیزیں جو ہے نا ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی آپ دیکھیں, آپ کو جہاں جہاں پہ سہولت ملتی ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا, اور اس میں وہ اسی طرح وہ لڑکی بہت ہی شائننگ تھی, اور وہ اس بات سے اتنی ڈسٹرب تھی کہ شادی سے پہلے ان لاز نے کہا, حالانکہ سب کے سب نندے بندے سب جاب کر رہے ہیں, شوہر بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, اور جناب یہ کہہ رہے ہیں جی جاب نہیں کرنی, جی میرے ماں باپ ہے تو ان کا خیال کرنا ہے. آپ وہ والی باتیں کیوں کر رہے ہو جن کا سر پیر نہیں ہے؟ اگر آپ کو واقعی خدمت گزار لانی تھی تو کوئی ذرا ایف اے یا میٹرک لے آتے نا. تو آپ یہ جب ایک سیٹ کر دیتے ہو نا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹریگر ہو کے دوسرے کو طرف سے بھی ریئیکشن لاتا ہے. اب اس کی طرف سے بھی سختی آ رہی ہے, حالانکہ وہ بچی خود سمجھدار تھی. جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں سمجھتی ہوں مجھے فیملی کو کمٹ کرنا ہے, میں سمجھتی ہوں مجھے ڈیڈیکیشن دینی ہے, لیکن یہ مجھ سے کیسے وہ کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا, ہم نے کہا بیٹا مائنڈ سیٹ بہت جلدی تبدیل نہیں کیے جا سکتے, یہ صرف آپ کی اسپائن بریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرے گا. حوصلہ کرو, یہ اچھا رشتہ ہے. تو یہ ہمیں اپنی کانٹراڈکشن اپنے رویوں سے نکالیں گے تو دوسری طرف سے پازیٹیوٹی آئے گی. اور پھر یہ بات ہے ہمارے دین کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیملی فرسٹ, اس کے بعد کوئی اور چیز. اور یہ چونکہ اللہ نے عبادات میں اور جو ریلیجیس اوبلیگیشن میں جب آپ کو چھوٹ دے دی ہے تو اس میں کیوں چھوٹ نہیں آتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کانسیکوینسز جو ہے, میں ریزلٹس کہوں گی, وہ کتنے سپرب ہیں مسلم دنیا میں. ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہیں, ہماری عورتیں بیسیکلی مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں فیملی لائف, مسلم فیملی لائف کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. وہ جن خواتین کی ہماری بچیاں انسپائر ہو کے بات کرتی ہیں, وہ خواتین اگلے گھر کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکی ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آنٹی, ریئلی گریٹفل کہ آپ نے عورتوں کی سائڈ کو بھی جو ہے وہ ٹچ کیا,
کہ وہ بھی تو انسیکیور ہو جاتی ہوں گی اور ریئیکشن آ جاتا ہے نا. ریئیکشن اوبیسلی ان کی سائڈ دیکھی جائے کہ انہیں اگر بالکل ہی دیکھیں نا, پہلے ایک بیک گراؤنڈ میں نے جیسے لمس کی مثال دی, اس کے بعد ایک بندہ شادی اس لیے کر رہا ہے جی کہ لمس کی پڑی ہوئی. کئی بردرز ہمیں کہتے ہیں جی کہ رشتہ کرا دیں, جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ڈیٹیل, لمس کی پڑی ہو, فلانے انسٹیٹیوٹ کی پڑی ہو, تو اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ کرنا, دیکھیں نا ان کی گرومنگ کیا ہوئی ہے. ہم بلیم نہیں کر رہے انہیں, لیکن ان کی گرومنگ یہ ہوئی ہے, یہ کارپوریٹ مائنڈ سیٹ, اور ظاہر ہے کہ ایک ایسپریشنز رکھنا, اپنی ڈریمز رکھنا, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. تو جب آپ جا ہی اس سائڈ میں رہے ہو, اس کے بعد جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ اب فوراً سے ان کی فیملی اورینٹیڈ تھنکنگ ہو جائے گی میجیکلی, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گی, ہو سکتا ہے ایسی کوئی مائنڈ سیٹ والی ہو, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دی ادر پرسن جو آپ کی وائف ہے اس کے لیے. تو میرا خیال یہ اس سے پہلے کہ رشتہ مکمل کیا جائے, پایا تکمیل تک پہنچایا جائے, یہ باتیں پہلے سے سوچنے والی ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا, اور آئی تھنک کہ دونوں کی کنورسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مرد اگر یہ فیل کرتا ہے کہ ماشاء اللہ اس کی وائف میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور مرد کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اپنی وائف کے بارے میں, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ بہت اچھا کر سکتی ہیں, تو اسے فریڈم بھی دینا چاہیے, آئی بلیو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ سوچ آنٹی رکھنا کہ بچے ہم نے نہیں کرنے اتنے سال, وہ تو آئی تھنک کہ اللہ کی ناشکری ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح کے الفاظ اللہ کو ناگوار بھی گزر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مرد اور عورت کی جو ریلیشن شپ میں جو لاسٹ جو ڈیوریبلٹی آتی ہے وہ اولاد کی وجہ سے آتی ہے. کامن انٹرسٹ ہوئے بغیر کبھی ہم وہ لا نہیں سکتے بیچ میں آرٹیفیشلی. تو آپ کتنا بڑا وہ پٹ آف کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ جن شوہر بیوی میں جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے, اگر بچے ہوں تو یہ بات پکی ہوتی ہے طلاق نہیں ہونی, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ یہ نہ ہو تو دونوں تیار ہوتے ہیں ٹاٹا کرنے پہ. یہ ٹاٹا کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بندہ اپنے گھمنڈ میں کر تو لیتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈیمیجز یو emotionally and socially permanently. Exactly. Many a time you lose the quality to commit yourself with anyone. You lose the quality to trust anyone. بالکل ٹھیک. تو it's not that easy کہ بڑے آرام سے لڑکیوں نے بھی کہہ دیا اور مردوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں تو نہ صحیح. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ریپڈ ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا, ایک ہماری بیٹی کو انہوں نے ہسبینڈ نے طلاق دے دی شادی کے 21 دن کے بعد. اچھا, اور میں نے پوچھا ریزن, ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. میرا ویسے یہ خیال ہے کہ جب تک ایک بندہ 3 یا 4 سال اکٹھا گزار نہیں لیتا, he does not qualify یہ کہنے کے لیے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور یہ میں ایک طرف سے مثال ادھر سے مردوں کی سائڈ میں دے رہی ہوں, تو لڑکیوں کی طرف سے بھی بالکل ایسی مثالیں آ رہی ہیں. تیزی سے خلا لی جا رہی ہے, بڑی جلدی ڈیسیژنس کیے جا رہے ہیں. لائف اتنی ایزی اور اتنی پریڈکٹیبل نہیں ہے. یہ تو سارے کا سارا رسک اور جوا ہی ہے. یہ تو کر کے دیکھنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی میرج کبھی بھی اللہ کی طرف سے کامیاب نہیں ہوتی. میرج کو کامیاب کرنے کے لیے ورکنگ کرنی پڑتی ہے. جب ہم ورکنگ کرنے کے لیے اگر تو ہم تیار ہیں تو دیر کوڈ بی سولوشن فار ایوری تھنگ. جتنی مرضی آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے, جتنی مرضی آپ کیپیبل ہیں, آپ اس لمٹس کو کراس نہیں کر سکتی, کیونکہ ان لمٹس کے کراس کرنے کے ساتھ وہ جو نقصان ہو جائے گا وہ اس فائدے سے بہت بڑا ہوگا. تو یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور دیکھیں نا آنٹی کہ ویسٹ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے, اس کی کیس اسٹڈی. ہراسمنٹ آپ دیکھ لیں ورک پلیس میں کتنی ہوتی ہے. اس کی اب ریزنز میں ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, لیکن ریزنز دونوں ہیں. دیکھیں دونوں پارٹیز رسپانسبل ہوتی ہیں. میں تو اس کو کیس اسٹڈیز سے پروو کر سکتا ہوں, لیکن چلے لیٹس ناٹ گو دیٹ سائڈ. لیکن ہراسمنٹ ہوتی ہے. اب عورت کی کتنی یہ تضحیک ہے, اور کتنی ایک بندہ کیسے اپنی خاتون کو اس گندگی میں دھکیل سکتا ہے, ایسے کلچر میں جہاں پر نمبر 1 اس کی ویلیوز خراب ہونے کے چانسز ہیں, نمبر 2 اسے کمپرومائزز, ایمنس کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. کارپوریٹ کلچر کی بات کر رہا ہوں. نمبر 3 ہراسمنٹ کے کتنے چانسز ہیں, کون سا مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. کئی شکایات ہمیں آتی ہیں کہ بچی نے انٹرنشپ کہیں شروع کی, وہاں پہ جو مرد تھا وہ اس کے کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, پھر عجیب و غریب ہم واقعات سنتے ہیں, رکاوٹیں ڈال رہا ہے, اور رکاوٹیں ڈال رہا ہے. بالکل یونیورسٹیز میں کتنا دیکھیں یہ ہوتا ہے. تو کتنا واضح ہے کہ اگر آپ اس طرح سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلیں گے تو پھر چیلنجز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں.